نمبر 13، آگ کا عذاب دینا، یہ بھی منع ہے، چاہے انسان کو ہو یا جانور کو ہو، آگ کا عذاب دینا جائز نہیں ہے۔ اکرمہ رحم اللہ کہتے ہیں اوتی علی رضی اللہ عنہ بزنادقۃ فاحرقہم، حضرت علی کے پاس کچھ لوگوں کو لایا گیا جو مرتد ہو گئے تھے، بعض روایت میں آیا کہ یہ لوگ مرتد ہو گئے، فاحرقہم، حضرت علی نے حکم دیا ان کو جلانے کا، بعض روایت میں کہ ان کو قتل کر کے جلانے کا حکم دیا۔ فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت انا لم احرقهم، یہ بات جب عبداللہ ابن عباس کو پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ان کی جگہ ہوتا جلاتا نہیں، اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں انہیں جلانے کا حکم نہیں دیتا، لنہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ آپ فرماتے تھے لا تعذبوا بعذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے تم لوگوں کو عذاب مت دو، جہنم میں اللہ تعالیٰ آگ کا عذاب دے گا، اللہ والا عذاب تم دنیا میں لوگوں کو مت دو، وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، تمہارے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَقَتَلْتُهُمْ، بلکہ میں آگ سے جلانے کے بجائے انہیں قتل کرتا۔ مرتد ہونے والوں کے لیے سزا کیا ہے؟ ان کو رجوع کی دعوت دی جائے گی، اگر نہیں تو پھر قتل کیا جائے گا۔ وَلَقَتَلْتُهُمْ، تو میں انہیں قتل کرتا۔ لِقَوْلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اپنا دین بدل ڈالے اسے قتل کر دو، یعنی کوئی بھی آدمی جا کے قتل نہیں کرے گا، بلکہ حکومت کی طرف سے سزا قاضی کی اس کو ہوگی کہ اسے قتل کیا جائے۔ تو اس حدیث سے جسے امام البخاری نے روایت کیا ہے، یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آگ کا عذاب دینا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ چیونٹیوں کو جلاتے ہیں، بعض لوگ شہد نکالنے کے لیے شہد کی مکھیوں کو جلاتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، جلا کر مخلوق کو مارنا جائز نہیں ہے۔ بلکہ بعض لوگ جو ہیں بچوں کو سزا دینے کے لیے آگ کے چٹکے دیتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہیں جلاتے تو نہیں، لیکن موم بتی تو مقصود اس میں وہی ہے کہ اس کو وہی نقصان ہونے والا، وہی تکلیف ہونے والی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان سے بچنا چاہیے کہ کسی کو جلا کر قتل کرنا یا اس کے جسم کے بعض حصوں کو جلانا یا کسی انسان کو یا کسی جانور کو جلانا، یہ ساری چیزیں اسلام میں منع ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، فانطلق لحاجتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت سے فارغ ہونے کے لیے گئے، فرأینا حمرۃ معها فرخان، ہم نے دیکھا ایک چڑیا ہے اور اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے چوزے ہیں، فأخذنا فرخیہا، تو ہم نے وہ بچے چڑیا کے اس کے گھونسلے میں سے نکال لیے، فجاءت الحمرۃ فجعلت تفرش، ہم نے جب وہ بچے لے لیے تو وہ چڑیا آئی اور ہمارے اوپر منڈرانے لگی اپنے بچوں کی وجہ سے، فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها الیہا، آپ نے کہا کس نے اس چڑیا کو تکلیف دی، کس نے اس پرندے کو تکلیف دی بچوں کو لے کر، بچوں کی وجہ سے کون اس چڑیا کو ستانے لگا، لوٹاؤ اس کو اس کی ماں کی طرف، بچوں کو، اس چڑیا کو اس کے بچے لوٹاؤ، اس کے چوزے لوٹا دو۔ پھر فرماتے ہیں وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا، اور آپ نے دیکھا سفر میں کہ ہم نے چونٹیوں کے ایک گھر کو جلا دیا تھا، چونٹیوں کے گھر کو ہم نے جلایا، مٹی کا گھر ہوتا ہے اس میں چونٹیاں رہتی ہیں، تو ہم نے اس کو جلا دیا، فقال من حرق هذه، آپ نے پوچھا کس نے جلایا یہ، قلنا نحن، ہم نے کہا ہم نے، فقال انه لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار، آپ نے کہا نہیں، آگ کا عذاب دینا آگ کے رب کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، آگ کا عذاب دینا آگ کے رب کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آگ سے جلانا مخلوق کو یہ جائز
نہیں ہے. تو چونٹیوں وغیرہ کو عام طور سے لوگ جلاتے ہیں، ان کے اوپر تیل ڈالتے ہیں اور آگ لگا دیتے ہیں، مار ڈالتے ہیں. یہاں وہی اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، چونٹیوں کو اس طرح سے جلا کے قتل نہیں کر سکتے. اب سوچیے جو دین چونٹیوں کے بارے میں اتنا تعلیم دیتا ہے، انسانوں کا مقام کتنا اس میں ہوگا. امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے.